شداد کا واقعہ ہے، معلوم ہے دنیا میں جنت بنایا تھا وہ، دنیا میں جنت، شداد وقت کا کافر بادشاہ، بڑا بادشاہ، وہ کتابوں کو پڑھتا تھا، پڑھنے کے بعد سمجھا کہ مرنے کے بعد لوگوں کو جنت ملنے والی ہے۔ جنت کیسی ہے؟ سونے کے اینٹاں ہیں، سونے کے دیواراں ہیں، چاندی کے پتے ہیں، وہاں پر محلات ہیں۔ تو وہ جنت کے معلومات کے حساب سے دنیا میں جنت بنانے لگا کہ مرنے سے پہلے جنت میں جانا ہے۔ الغرض شداد پوری جنت بنانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد بہت سالوں کے بعد، بہت دنوں کے بعد جب جنت مکمل بن گیا، ان کے حساب سے مکمل جنت کی طرح دکھنے لگا، شداد اپنے حکومت میں اعلان کرایا کہ آج میں اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ عالم بھی آئے، میرے ساتھ مفتی بھی آئے، میرے ساتھ اس زمانے کے ولی بھی آئے، میرے ساتھ اس زمانے میں جتنے حکومت تھے سارے کے سارے آئے، سارے کے سارے بادشاہ کے پیچھے ہیں، بادشاہ شان و شوکت کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے چل پڑا ہے۔ چلتے 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 دروازے تک پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ دروازے تک پہنچا، نظر دوڑائی، سب لوگوں کو دیکھا، تو دیکھتے 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 ایک انسان کے اوپر نظر پڑی جس کو بادشاہ نہیں جانتا تھا، شداد نہیں جانتا تھا، انہیں میرے حکومت میں کب آیا، اس کو تو میرے وزیر بھی نہیں دیکھے، اس کو میرے چاہنے والے بھی نہیں دیکھے، میں بھی نہیں کبھی اس کو دیکھا، تو یہ انسان اجنبی کون؟ پوچھنے لگا کہاں سے آیا؟ کیا میری جنت دیکھنے کے لیے آیا؟ کہاں سے آیا؟ تو فرماتے ہیں ہاں میں تو آپ ہی کے پاس آیا ہوں، کسی اور کے پاس نہیں آیا، مجھے کام آپ سے ہے، مجھے ضرورت آپ سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ تو بادشاہ کیا کہتا ہے گھمنڈ کے مارے میں، اکڑ کے مارے میں کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ آج چلے جا کل آنا، آج چلے جا کل آنا۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ تو بادشاہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ میں جنت بنایا سو وہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دروازے پہ اب اترنے والا ہوں، اب تو چلے جا کل آنا۔ وہ سامنے آتا ہے، وہ اجنبی انسان سامنے آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے نہیں نہیں میں کل آنے والا نہیں ہوں، مجھے کام ابھی ہے اور ابھی کرنا ہے۔ تو فرماتے ٹھیک ہے، اب اتنی زبردستی کر رہے ہو تو بتاؤ اور سامنے آؤ، بتاؤ تیرا کام کیا ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ تو فرماتے کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ سن، جب تو سننا چاہتا ہے تو سن، میں کون ہوں؟ میں موت کا فرشتہ ہوں اور تیری روح لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں موت کا فرشتہ ہوں، مجھے ملک الموت کہتے ہیں، مجھے وہ فرشتہ کہا جاتا ہے جو بیوی کو بچوں سے الگ کر دیتا ہے، جو ماں کو باپ سے الگ کر دیتا ہے، جو بیٹے کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے۔ میں وہ ہوں جو سب کو یتیم کر کے چلے جاتا ہے۔ اب بادشاہ جب سنا کہ انہیں ملک الموت ہے، ایک پاؤں گھوڑے پہ تھا، ایک پاؤں دہلیز پہ، ایک پاؤں گھوڑے کے زین کے اوپر، ایک پاؤں دہلیز پہ، اپنی بنائی ہوئی جنت پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ کیا کہتا ہے ملک الموت سے؟ مجھے اتنا ٹائم دو، اتنی مہلت دو کہ میں جنت دیکھ لوں، میں جنت دیکھ لوں کہ میری جنت کیسے بنائی گئی۔ تو ملک الموت فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، ابھی میں تیری روح لے کے چلے جاؤں، تجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ کیا بول رہا معلوم ہے؟ موت سامنے ہے تو کسی کی بھی نکل پڑتی۔ وہ بولتے نہیں کہ موت آنے سے 40 دن پہلے جرے جرے آثارہ دکھتے کرتے، خوابہ میں بڑے بڑے خوابہ دیکھتے نہیں، ویسے زندے پن میں آنکھ کھول کر کے لوگوں کو دکھتے، فرشتے اترتے رہتے۔ اب وہ کیا بولا معلوم ہے؟ ٹھیک ہے میں جنت، میری بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اتنا ٹائم دے کہ میرا جو پیر اوپر ہے نا وہ بھی میں زمین پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک پیر اوپر ہے، ایک پیر زمین پر ہے، دہلیز پر ہے، تو میرا دونوں پیر زمین پہ آ جانے دو، میری روح قبض کر لینا۔ ملک فرماتا ہے نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اللہ نے اسی حالت میں تیری روح لے جانے کے لیے کہا ہے۔ میرے دوستو، ایک بادشاہ جو جنت بنایا، اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جب موت آئی تو پاؤں زمین پہ کھڑا نہیں سکا اور موت کا فرشتہ روح لے کر کے چلا گیا۔ ہم جیسے لوگوں کی کیا حقیقت ہے، ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو شاعر کیا کہتا ہے معلوم ہے کہ موت تو آنی ہے،
موت سے چھٹکارا نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میری موت آئے تو مجھے ہندوستان میں نہیں بلکہ مدینے میں آئے اور جنت البقیع میں میرا دفن کر دیا جائے، تاکہ مدینے کی مٹی میرے جسم کو لگے، اور کل قیامت کے دن جب میں قبر سے اٹھوں، اٹھنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دوں تو میرے کفن سے مدینے کی خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ میرے دوستو، ہماری بھی ایسی خواہشیں ہونی چاہیے، ہماری بھی ایسی حسرتیں ہونی چاہیے، لیکن ہماری خواہش دنیا پانے کی ہے، ہماری خواہش دولت پانے کی ہے، ہماری خواہش کیا ہے معلوم ہے؟ کسی ایک کو گرا کر کے اپنے سے اوپر آ جانے کی ہے۔ ہم اپنے بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے آپ کو بھائی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ پہلے اللہ والا ہو جائے۔ ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد،